اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 77 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 78۔ اور اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، پھر با کے مختلف استعمالات، پھر لام کے مختلف استعمالات، پھر ہم نے پڑھے جو ہے وہ من کے مختلف استعمالات، پھر حتی، پھر الا، پھر علا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کا ایک استعمال جو ہے وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں فی کے مختلف استعمالات کے بارے میں۔ تو اب آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے فی وفی للظرفیتی۔ دیکھیں واو تو عاطفہ ہے تو اس کو میں ہٹا دیا کرتا ہوں، فی للظرفیتی اس کو ہم لوگ حل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو جملہ معطوفہ آپ جو ہے وہ پیچھے کے لیے بنانا چاہیں تو پھر آپ بنا دیں۔ اچھا فی جو ہے نا یہاں پہ ویسے تو حرف جر ہی ہے، لیکن یہ کہ اب اس حرف جر کو اس کے اصل معنی میں لینا مقصود نہیں ہے نا، بلکہ ہم لوگ اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں نا۔ تو یہ فی کو ہم لوگ کہیں گے مراد اللفظ مبتدا، فی حرف جر اور مراد اللفظ مبتدا بنا دیں گے اس کو، کیونکہ اس کے بارے میں ہم لوگ خبر دے رہے ہیں۔ پھر لام جو ہے وہ حرف جر ہو جائے گا الظرفیتی مجرور۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یعنی ظرف کا معنی تو آپ کو پتہ ہے فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا پھر فعل کے واقع ہونے کا وقت ہے۔ تو فی جو ہے میں کے معنی میں پہلے بھی ایک مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، نحنو فی الغرفہ، جیسے ہم کمرے میں ہیں، اب ہم کلاس میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فی جو ہے وہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فی مبتدا مراد اللفظ مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور لام حرف جر بن جائے گا، پھر الظرفیتی جو ہے نا یہ بن جائے گا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابتۃ، اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ٹھیک ہے، پھر ثابت اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، مبتدا کی خبر، فی مراد اللفظ مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 78 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔